کہ یہ جو انرجی ٹاسک فورس بنائی آپ نے، جس نے یہ کام کر رہی ہے آئی پی پیز کو ریٹائر کرنے میں، تھوڑا یہ بتائیں گے کہ یہ 5 کا تو چلیں گے، یہ معاملہ ہو گیا، آگے اور کتنی لائن لگی ہوئی ہے یہ آئی پی پیز کے جن کے میعاد پوری ہو گئی اور انہیں اب ریٹائر کرنا ہے؟ ایک تو جی آپ کا اور خان صاحب کا اور زرار بھائی کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے میں نے 8 سے 10 روپے کا جو آج بات کی وہ ایک کلیئر اور ایک ریئلسٹک، ہم نے کچھ ایزمپشنز کی بیسس کے اوپر یہ کیلکولیشنز کی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ وہ شارٹ ٹرم اگلے چند مہینوں کے اندر یہ اس قسم کے ٹارگٹس ہیں جو ریئلائز ہم کر سکیں گے انشاءاللہ، اگر ہم اسی سپیڈ کے اوپر فوکس طریقے سے کام کرتے رہے۔ اس میں آئی پی پیز اور جو گورنمنٹ کے اونڈ پلانٹس ہیں ان کی جو ریٹرن آن ایکویٹی اور کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر اور آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی فکسڈ کاسٹ کے اندر جتنی بھی ہم ایفیشنسی لے کے آئیں گے، اس کو ہیئر کٹ کر سکیں گے، اس کو ٹرم کر سکیں گے، تو اس سے ہمیں تقریباً کوئی 3.5 سے 4.5 روپے کا بینیفٹ ملے گا، جس کا آج 70 پیسے فی یونٹ سے آغاز ہو چکا۔ اس کے علاوہ ہم نے چائنیز کے ساتھ اپنے لوکل آئی پی پی سے پہلے بات چیت شروع کی، اور وہاں ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف گئے، اور اس کے اندر ہمارے خیال میں ہم 0.25 روپے کا اگر تمام سی پیک کے پلانٹس ری پروفائل ہو جائیں تو اس کو ہارویسٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس اور فردر ٹیکسیشن جو ہمارے سسٹم کے اندر الیکٹریسٹی بلز کے ساتھ منسلک ہے، اس کو بھی کچھ حد تک ریشنلائز کرنے کی ہم سمجھتے ہیں سپیس اویلیبل ہے، جو ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز اور آئی ایم ایف کے ساتھ مل جل کے اکٹھے آتھر کر کے اس کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم ہارویسٹ کر لیں تو وہ تقریباً 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں دس از ناٹ انف۔ آج کی آئی پی پیز بھی یہ بات کر رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے، اور ہم اس سے پہلے کے کر رہے ہیں کہ ریفارمز آپ کو میڈیم ٹرم کے اندر ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن اور اپنے ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور کول کنورژن بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہم سمجھائیں، ان کو الجھائیں نہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کہ جو ہمارے سی پیک والے جو آئی پی پیز ہیں، آپ نے کہا کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کی بات ہو رہی ہے، ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم صرف اس کو تھوڑا سا ابھی فوکس کر لیں تو آپ کو آگے سے انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے، کیونکہ ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، ساورن گارنٹیز ہیں، کہ اس میں لچک آ رہی ہے، اس میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ بہت، ہمیں دی فائنینس منسٹر اینڈ مائی سیلف، ہم لوگ دونوں اس ایکسرسائز میں انوالوڈ ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں، اور اس میں ہم نے چائنیز کے ساتھ، ہم نے وہاں کا جو چائنا کا گولڈمین سیکس CICC ایک جی مانا جاتا ہے، اس کی بھی سروسز ہائر کی ہیں۔ ہماری تمام سی پیک کے پلانٹس کے ساتھ گفت و شنید کافی اچھی ایڈوانس سٹیجز پہ ہے۔ بدقسمتی سے آپ کے شہر کراچی میں جو ایک بام بلاسٹ ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم ایک بہت ریئلسٹکلی اس ایزمپشن کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ SCO کے موقع کے اوپر شاید ان 10 آئی پی پی جو سی پیک کے ہیں ان میں سے 7 کے ساتھ ہماری MOU بھی سائن ہو جاتی۔ تو آئی تھنک وی آر ویری کلوز ٹو دیٹ۔ شاید وہ اتنے جلدی ریئلائز اب اگلے ہفتے 2 میں نہ ہو بیکاز آف دس انفارچونیٹ انسیڈنٹ، لیکن ڈیٹ ری پروفائلنگ سی پیک کے پروجیکٹس کی از ناؤ اے ویری ریئل assumption that you can work on، اور ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ چائنیز کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ویس صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے یہ بات کی، جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ایک تھوڑی سی امپیشنس بھی نظر آ رہی تھی چائنیز کی طرف سے کہ یار بار بار آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک یہ جو سی پیک کی آئی پی پیز ہیں جو چائنیز کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اب تک، ہاؤ وڈ یو گیج دیئر ایٹیٹیوڈ؟
یہ مذاکرات کھوڑ صاحب بیسکلی 3 چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں. ایک ہمارا جو ڈیٹ کی ری پیمنٹ ہے اس کا موریٹوریم ہے, اس کو وہ ڈالر ٹرمز کے بجائے RMB ٹرمز کے اندر لے کے آنا, جس سے ہم سمجھتے ہیں ہمیں کاسٹ آف فائنینسنگ کے اندر ایڈوانٹیج ملے گا. اور پھر اس کا جو ڈیٹ کا ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا, جو ہر رسک فری ملک اور اکانومی کے اندر اوور دا لائف آف دا پروجیکٹ اس کا ڈیٹ پے کیا جاتا ہے اور سروس کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر فرنٹ لوڈڈ ہوتے ہیں, اس لیے جو آپ کا ایوری نیو پروجیکٹ دیٹ کمز ان دیٹ ہیز اے ہائر کاسٹ فار دا فرسٹ 10 ایئرز, جو سی پیک کے پروجیکٹس کی ابھی ہمیں پاڑی ہے. اگر یہ 20-25 سال کے اوپر ڈیٹ پے بیک کرنا ہوتا تو آج آپ کا بوجھ کیپیسٹی پیمنٹس کا اتنا نہ ہوتا. تو میں چائنیز کے ساتھ جو آگے پیش رفت ہو رہی ہے اس کو بہت پازیٹیو لائٹ میں دیکھ رہا ہوں. وہاں کے جو بینکس اور جو لینڈنگ انسٹیٹیوشنز اور انشورنس کمپنیز ہیں وہ بھی اس کو بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. اور ہر ایک کا یہ سوال ہوتا ہے یہ تو ہم کر لیں گے, تم اپنے ریفارمز کا بتاؤ کیا کرو گے. تو اس میں ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کو ختم کرنا, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا, تاکہ یہ ایک ون ٹائم ایفرٹ نہ ہو اور ایک سسٹینیبل ان کو انوائرمنٹ پوسٹ ڈیٹ ری پروفائلنگ ملے. اس کے اندر ان کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ اب ہم لوگ بہت سیریسلی ریفارمز کو بھی امپلیمنٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں, اور اسی لیے ہمیں پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے.